دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ میں ٹھیک اس جگہ پر جہاں میلوں دور تک نہ کوئی شہر آباد ہے، نہ کوئی بستی اور حتیٰ کہ کوئی جھوپڑ پٹی تک موجود نہیں ہے، یہاں سیٹلائٹ امیج سے ایک عجیب پیٹرن بنا دیکھا گیا۔ ایگزیکٹلی 45 میٹرز کا ڈایا میٹر، باہر کی سائڈ پہ 12 ڈاٹس اور ٹھیک سینٹر میں ایک ڈاٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ اتنی ایکوریسی سے بنا یہ پیٹرن کوئی اکیلا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا زوم آؤٹ کرنے پر معلوم پڑا کہ سیم ایک جیسے 8 پیٹرن بالکل اسٹریٹ لائن میں بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام پیٹرنز کی شیپ، ان کا سائز اور ان کا ڈایا میٹر ایک جتنا ہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سارے پیٹرنز کے درمیان ٹھیک 420 میٹرز کا فاصلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں 440 میٹر تو کہیں 400 میٹر، سب کے درمیان ایگزیکٹلی 420 میٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ تھوڑا اور زوم آؤٹ کر کے دیکھا جائے تو میلوں دور تک یہاں ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویرانے میں اتنی ایکوریسی سے بنے ان پیٹرنز کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ کیا یہ اینشینٹ ورلڈ کا کوئی کارنامہ ہے یا پھر ایلینز کی طرف سے چھوڑا جانے والا کوئی میسج؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افریقن صحارا دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، اتنا بڑا کہ اس کے اندر انڈیا جیسے 3 ملک اور پاکستان جیسے 11 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ 92 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا صحارا اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ ریڈ سی کو، دوسری میڈیٹرینین سی اور تیسری سائیڈ اٹلانٹک اوشن پہ لگتی ہے۔ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ افریقن صحارا بہت سخت حالات سے دوچار بھی رہتا ہے۔ دن کے وقت 50 ڈگری سیلسیس جتنی آگ برسانے والی گرمی تو رات کو ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ان حالات کو اگر برداشت کر بھی لیا جائے تو پانی کی شارٹیج اور خشک ہوا یہاں انسان کو جینے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحارا میں جو بھی شہر آباد ہیں وہ پانی کے قریب قریب ہیں، اور باقی سارا کا سارا ایریا بالکل ویران رہتا ہے۔ یہ گول پیٹرنز بھی صحارا کے ایسے ہی ایک ویران ایریا میں دیکھے گئے تھے۔ صحارا کا یہ حصہ الجیریا میں آتا ہے، جہاں ان صلاح نام کی ایک چھوٹی سی بستی سے بھی 160 کلومیٹر ڈیپ میں جا کر یہ پیٹرنز موجود ہیں۔ کرسٹوف ہابرسن نامی ایک پروڈیوسر نے پہلی بار 2021 میں گوگل ارتھ پر جب ان سرکلز کو دیکھا تو اس نے ان کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا تھا کہ آیا یہ اصل میں گراؤنڈ پر موجود ہیں یا یہ کوئی سیٹلائٹ کی خرابی کی وجہ سے اتنے ایکوریٹ پیٹرنز شو ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کرسٹوف نے اس کمپنی سے رابطہ کیا جو گوگل کے لیے سیٹلائٹ سے فوٹوز کھینچتی ہے۔ میکسار ٹیکنالوجیز کے سینئر ڈائریکٹر نے کنفرم کیا کہ یہ سیٹلائٹ کا کوئی گلچ نہیں، بلکہ یہ سرکلز اصل میں گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی پہلا شک تو دور ہو گیا۔ اب ان پیٹرنز کی اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے آرکیولوجسٹ، الجیرین ایکسپرٹس، آفیشلز اور کئی ٹور آپریٹرز سے رابطہ کیا گیا، لیکن کسی کو بھی ان سرکلز کا آئیڈیا تک نہیں تھا۔ یہ عجیب دکھنے والے ایک ہی لائن میں اتنی صفائی سے بنے پیٹرنز ہر کوئی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کئی مہینے کی ریسرچ کرنے کے بعد کرسٹوف ہابرسن کو شک ہوا کہ کہیں یہ سائزمک سروے کے نشانات تو نہیں ہیں۔ سائزمک سروے زمین میں آئل ڈھونڈنے کے لیے پرفارم کی جانے والی ٹیکنیک کو کہتے ہیں، جس میں ایک مشین پر لگے ہیمر کی مدد سے زمین میں وائبریشن پیدا کی جاتی ہیں۔ ان وائبریشنز کو سائزمک ویوز کہا جاتا ہے، جو زمین کے اندر موجود جیولوجیکل اسٹرکچر سے ٹکرا کر واپس اوپر کی طرف جاتی ہیں، جہاں ریسیورز ان ویوز کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر ایک کمپلیکس کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کے اندر آئل ہے کہ نہیں۔ صحارا میں بنے یہ عجیب پیٹرنز کیا سائزمک سروے کا ثبوت ہیں؟ یہ جاننے کے لیے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں دنیا کے سب سے بڑے سائزمک سروے ایکسپرٹ سے رابطہ کیا گیا۔ باب ہارڈیج نے جب ان پیٹرنز کی پکچر کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پیٹرنز کسی صورت بھی سائزمک سروے کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلی بات سروے میں مشین ایسے پیٹرن ہی نہیں بناتی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی کمپنی ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کسی سائٹ پر سروے کرتی ہے اور وہاں آئل نہیں مل پاتا تو وہ اپنے نشانات مٹا دیتی ہے، تاکہ ان کی گئی محنت کا کوئی دوسری آئل کمپنی فائدہ نہ اٹھائے۔ یعنی باب کے مطابق یہ پیٹرنز سائزمک سروے کے نہیں ہیں۔
تو آخر پھر یہ کس نے اور کیوں بنائے تھے؟ انٹرنیٹ پر ہی ریسرچ کرنے کے دوران 1885 کے ایک ڈاکیومنٹ میں کچھ مزید اشارے ملے۔ اس ڈاکیومنٹ میں ایک کنویں کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی 2 ٹومبز کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو سرکولر شیپ کی ہیں اور ان پیٹرنز کی طرح بہت ریگولر شیپ کی بنی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ٹومبز کی لوکیشن بھی پیٹرنز سے صرف 10 کلومیٹر ہی دور ہے۔ افریقن صحارا میں ان ٹومبز کو ٹیومولس کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سال پہلے رائل کنگز کو دفنایا جاتا تھا۔ 10,000 سال پہلے بنائے جانے والے ان ٹومبز کو اگر ان پیٹرن سے کمپیئر کیا جائے تو ان کی شیپ اور ڈیزائن میں کافی واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے شک کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ٹونیشین آرکیولوجسٹ سے کانٹیکٹ کیا گیا جس نے الجیریا کے اس حصے میں کافی ریسرچ کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پیٹرنز کا ٹومب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق پانی سے ہے۔ 2500 سال پہلے ریگستان میں پانی نکالنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی جس کو فگارا یا پھر کنات کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک میں زمین کے اندر پہلے ایک کنواں کھودا جاتا تھا اور پھر سلوپ پر کئی شافٹس ہوا گزرنے کے لیے کھودی جاتی تھی، پھر سلوپ کے باٹم سے کنویں تک ایک اور شافٹ کھودی جاتی تھی جس میں سے پانی ہوتا ہوا ٹھیک یہاں سے آ کر نکلتا تھا۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے بنا کسی محنت کے خود بخود پانی زمین سے نکالا جاتا تھا، جو ریگستان میں کھیتی باڑی کرنے اور جانوروں کے لیے بہت کام آتا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ پیٹرنز بھی شاید کنات یا پھر فگارا ہیں، لیکن تھوڑی ریسرچ کے بعد ہی معلوم پڑا کہ ریگستان میں جہاں کناتیں پہلے سے موجود ہیں ان کے آخر میں کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، آبادی نہیں تو ہریالی ضرور ہوتی ہے، لیکن ان پیٹرنز کے آخر میں کیا ان سے 160 کلومیٹر دور تک نہ کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی ہریالی۔ کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد ابھی تک ان پیٹرنز کا کوئی ٹھوس سراغ نہ مل سکا تھا۔ اتنے میں سیٹلائٹ امیجنگ کمپنی میگزار ٹیکنالوجیز نے ان سرکلز کی کلیئر اور فریش پکچر لے کر بھیجی، اور اس نئی پکچر میں آخر کار ایک اشارہ مل ہی گیا۔ پیٹرنز کے آس پاس گاڑیوں کے ٹائر مارکس واضح طور پہ نظر آ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام جس نے بھی کیا ہے وہ یہاں گاڑیوں میں آیا کرتے تھے، اور گاڑیوں کا مطلب ہے کہ یہ چیز زیادہ پرانی بھی نہیں ہے۔ خیر، اب ان پیٹرنز کی اصل حقیقت جاننے کے لیے وہ اسٹیپ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا جس کو شروعات سے ہی اوائڈ کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، صحرا کی کڑکتی گرمی میں ان پیٹرنز کے پاس کسی کو خود جانا پڑے گا۔ الجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک ویڈیو جرنلسٹ نے یہ کام اپنے سر لے لیا، اور کیونکہ یہ ایک انتہائی مشکل ایڈونچر تھا اسی لیے کئی مہینوں پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ یہاں تک صرف پہنچنا ہی کم از کم 3 دن کا لگاتار سفر ہے۔ کیمرہ، کیمپنگ، کوکنگ اور میڈیکل ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ پانی کے کینز اور ایکسٹرا فیول ارینج کر کے سفر کا آغاز کیا گیا۔ 2 دن کے لگاتار سفر کرنے کے بعد ٹیم اب ان صلاح تک پہنچ چکی تھی، اور یہاں سے آگے نہ کوئی روڈ تھا اور نہ کوئی راستہ۔ جی پی ایس کی مدد سے ٹیم نے ان پیٹرنز کا رخ کر کے ریگستان میں قدم رکھ دیا۔ کئی گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد رکتے اور پھنستے ہوئے وہ اب آخر کار اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ ٹائر مارکس جن کو سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تھا وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب ٹیم پہلے پیٹرن پہ پہنچی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جو سیٹلائٹ سے صرف ڈاٹس دکھ رہے تھے وہ قریب 4 سے 5 میٹر بڑے کھڈے تھے جن کو شاید ریت ڈال کر بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے 8 کے 8 پیٹرنز کو وزٹ کر لیا۔ سب میں 13 کھڈے ایک ہی ڈیزائن میں موجود تھے، لیکن ان پیٹرنز میں ایک چیز ایسی تھی جو سیٹلائٹ سے نظر نہیں آ سکتی تھی، اور وہ تھیں میٹل کی یہ تاریں۔ کچھ میٹل وائرز کو زمین کے اندر سے نکلتے دیکھا جا سکتا تھا، جن میں سے کچھ تو ایسی تھیں جن میں ربڑ سلیو ابھی تک چڑی ہوئی تھی۔ ابھی ان وائرز کا معاملہ کسی کے سمجھ میں آتا کہ وہاں سے ایک اٹیچمنٹ اسٹرپ ملی۔ یہ اسٹرپ عام طور پہ سامان کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس اسٹرپ پہ ایک اسٹیمپ لگی تھی جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ اسٹیمپ ایکسپلوسیو اور ایمونیشن بنانے والی کمپنی کی تھی۔ جی ہاں، ان کھڈوں میں ڈائنامائٹ تھا۔
ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था, ये जानना बहुत जरूरी था। शूटिंग टीम को यहाँ से कैंड फूड के कुछ खाली कैन भी मिले, जिनकी बैक साइड पे सोपी के कंपनी का लोगो अभी तक मौजूद था। ये कैंड फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जब कंपनी से कांटेक्ट करके उनको खाली कैन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुरानी। दो चीजें अब कंफर्म हो चुकी थी कि इन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लोसिव था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड से राब्ता किया गया, जिन्होंने शायद कभी यहाँ तक पहुँचने में किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके वालिद भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उसके वालिद से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वो जवान हुआ करते थे तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था। वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वापस चले गए। इस गाइड को उस कंपनी का नाम सही से याद नहीं था, पर जहन पर जोर डालने के बाद उनको आखिरकार याद आ ही गया। क्रेप्स ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेकर 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये एक तरह का साइज्मिक सर्वे ही था, लेकिन उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी। इसी वजह से साइज्मिक सर्वे के लिए डायनामाइट्स लगाए जाते थे। ये खड्डे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिनको हवाओं और तूफान से उड़ने वाली रेत ने कवर कर दिया है और वो अब इस तरह दिखते हैं। मेटल वायर्स को डेटोनेटर के साथ कनेक्ट करके जमीन के नीचे एक्सप्लोसिव को फाड़ा जाता था, जिससे साइज्मिक वेव्स पैदा होती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न मशीनरी वाइब्रेशन करके वेव्स पैदा करती है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।